قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرع الدعاء اجابة دعوت غائب لغائب۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی اور تیز قبول ہونے والی دعا ایک مسلمان بھائی کی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کی جانے والی دعا ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف کے اندر دعا کی جلد قبولیت کا ایک نسخہ امت کو سکھایا گیا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، کہ ایک مسلمان بھائی کی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا، عند رأسہ ملک موکل بہ، کہ اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے۔ کلما دعا لأخیہ المسلم بخیر، جب کبھی وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر کی بھلائی کی دعا کرتا ہے، قال الملک الموکل، تو وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے وہ کہتا ہے، آمین ولک بمثل، وہ آمین کہنے کے بعد دعا کرتا ہے کہ اللہ تمہیں بھی ایسا ہی دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قرآن کریم کے اندر مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ایمان والے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو مسلمان بھائی ہمارے گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہم نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں بھی ہم سارے مومنین مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی نظر میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کی جائے۔ ہمارے بہت سارے اکابر بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی کوئی حاجت ہوا کرتی تھی، کوئی ضرورت ہوا کرتی تھی، تو وہ وہی ضرورت اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا میں مانگ لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو نارینہ صالح اولاد کی ضرورت ہے تو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے فلاں مسلمان بھائی کو نیک صالح نارینہ اولاد عطا فرما۔ اگر وہ قرضوں سے خلاصی حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر لیتے تھے کہ یا اللہ اس کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ تو جب انسان دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتہ آمین کہنے کے بعد اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے، تو ظاہر ہے ان کی جانب سے جو دعا کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے، وہ معصوم ہے۔ اس لیے ہم چونکہ مادیت کے ایک دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک قسم کا بخل پایا جاتا ہے، مٹیریلسٹک کی اس دنیا کے اندر انسان ہر چیز میں بخل کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دعا میں بھی یاد نہیں رکھتے۔ حالانکہ کم از کم یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے والدین کا، ہمارے دوستوں کا، ہمارے اساتذہ کا، ہمارے قرب و جوار میں رہنے والوں کا، یہ ہم پر پہلا حق ہے۔ ہمیں اپنے دوست جو ہمارے جگری دوست ہوتے ہیں، جو ہمارے قریبی دوست ہوتے ہیں، ہم تو ان کو بھی دعاؤں میں یاد نہیں کرتے۔ حالانکہ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی درس ملتا ہے کہ ایک انسان جب اپنے مسلمان بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا تو ظاہر ہے اس کے دل میں اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے کہ سارے مسلمان آپس میں محبت سے، الفت سے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، اتنا اتحاد و اتفاق، اتنی الفت و محبت کے ساتھ رہیں کہ ایک دوسرے کے لیے وہ دل سے دعائیں کرنے والے ہوں۔ تو جس معاشرے کے لوگ اس درجہ ایک دوسرے سے الفت رکھنے والے ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے وہ دعائیں کریں، تو یقیناً ایسے معاشرے پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ لہٰذا ایک تو ہم اس چیز کا معمول بنائیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً چونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے اور فرشتے اس دعا پر آمین کہنے کے بعد دعا کرتے ہیں، جو اپنی ضرورت ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مانگ لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دعا
انشاءاللہ جلد قبول ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.